السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ لاہور کی شام کا اپنا ایک مزاج ہے۔ کینال روڈ کے کنارے جب درختوں کے سائے لمبے ہونے لگتے ہیں اور ڈوبتے سورج کی نارنجی روشنی پانی پر چمکنے لگتی ہے تو یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے پوری فضا پر سنہری پردہ تان دیا ہو۔ اسی سڑک کے عقب میں ایک پرانا مگر صاف ستھرا ہاسٹل واقع تھا۔ 2 منزلہ عمارت، سامنے تھوڑا سا باغیچہ اور اندر وہ خاموشی جو برسوں سے کسی آواز کی منتظر ہو۔ یہ ہاسٹل مسز ناز کا تھا، تقریباً 45 سالہ بیوہ جس کے شوہر کو گزرے 10 برس بیت چکے تھے۔ وقت کے ساتھ اس نے اپنے زخموں کو چھپا تو لیا تھا مگر دل کی ویرانی ہر شام کے ڈھلنے کے ساتھ بڑھ جاتی۔ وہ اکیلی رہتی تھی، ایک اکلوتی بیٹی، شادی کے بعد اسلام آباد جا چکی تھی۔ ناز نے اپنی تنہائی کو مصروفیت کا نام دے رکھا تھا۔ کبھی کرایہ داروں کے کمرے چیک کرنا، کبھی باورچی خانے کے بل، کبھی صفائی کے بہانے صحن میں جھاڑو لگانا، مگر سچ تو یہ تھا کہ اس کی زندگی ایک ہی دائرے میں قید ہو چکی تھی۔ ہاسٹل کے 8 کمروں میں زیادہ تر نوجوان لڑکے رہتے تھے، کالج، یونیورسٹی یا جاب کرنے والے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں مگن رہتے، کوئی زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ ناز اکثر شام کو چھت پر کھڑی ہو کر کینال کی طرف دیکھتی، ہوا کے ساتھ پتوں کی سرسراہٹ سنتی اور سوچتی کہ زندگی آخر کہاں جا رہی ہے۔ اسی تنہائی کے دنوں میں ایک نیا لڑکا آیا، درمیانہ قد، صاف چہرہ، آنکھوں میں خاموشی اور باتوں میں نرمی، احمد۔ اس نے دروازے پر آ کر کہا، آنٹی مجھے کالج کے قریب رہنے کے لیے کمرہ چاہیے، میں سائنس کالج وحدت روڈ میں پڑھتا ہوں۔ ناز نے کمرے کی چابی تھمائی، مسکرا کر بولی، بیٹا نمبر 5 خالی ہے، تم دیکھ لو، اگر پسند آئے تو رکھ لو۔ جی شکریہ آنٹی۔ احمد نے بیگ کندھے سے اتارا اور اندر چلا گیا۔ ناز اس کے قدموں کی چاپ سنتی رہی۔ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سا سکون اترا، جیسے خالی ہال میں کسی نے نیا چراغ جلا دیا ہو۔ پہلے چند دن بالکل معمول کے مطابق گزرے۔ احمد صبح سویرے کالج چلا جاتا، شام ڈھلے لوٹتا، مختصر سلام کر کے کمرے میں بند ہو جاتا۔ دوسرے لڑکے اکثر لان میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے، مگر احمد ہمیشہ الگ تھلگ رہتا۔ ناز نے کئی بار سوچا کہ اسے بلا کر چائے پلائے یا بات کرے، مگر ہر بار دل نے روک لیا۔ شاید وہ خود بھی اپنی خاموشی میں بہت عادی ہو چکی تھی۔ لیکن ایک رات کچھ عجیب ہوا۔ 12 بجے کے قریب جب پورا ہاسٹل سو چکا تھا، ناز کچن میں پانی لینے گئی۔ واپسی پر اسے اوپر سے ہلکی سی آواز سنائی دی، کلک کلک کلک۔ پہلے پہل اس نے سمجھا شاید کسی پنکھے کی خرابی ہے، مگر آواز مسلسل تھی، تیز اور ایک خاص تال میں۔ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ جاگی، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے آہستہ سے زینہ چڑھا شروع کیا، ہاتھ میں جھاڑو لیے جیسے صفائی کا بہانہ ہو۔ احمد کے کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے کان دروازے سے لگایا۔ آواز صاف آ رہی تھی، کلک کلک کلک۔ ساتھ ہی احمد کی مدھم سرگوشی، ہاں بس تھوڑا سا باقی ہے، چلو ہو جائے گا۔ ناز کا دل دھڑکنے لگا، یہ لڑکا آخر کیا کر رہا ہے رات کے اس وقت؟ ذہن میں وسوسے ابھرے، کہیں کوئی غلط کام تو نہیں، یا کسی آن لائن گروپ میں ملوث ہے۔ کمرے سے ہلکی سی نیلی روشنی دروازے کے نیچے سے جھلک رہی تھی۔ ناز نے ایک لمحے کے لیے سانس روکی، پھر جلدی سے نیچے اتر گئی۔ کمرے میں واپس آ کر وہ دیر تک جاگتی رہی۔ سوچوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا واقعی احمد کوئی خطرناک کام کر رہا ہے، یا میں ہی زیادہ سوچ رہی ہوں؟ صبح فجر کے بعد جب اس نے صحن میں چائے بنائی تو اس کے چہرے پر رات کی نیند کا کوئی نشان نہ تھا۔ اگلی صبح احمد حسب معمول کالج چلا گیا۔ ناز نے دوسرے کرایہ داروں سے بات چھیڑی، بھائی تم لوگوں نے کبھی احمد کے کمرے سے رات کو کوئی آواز سنی ہے؟ ایک لڑکا ہنستے ہوئے بولا، ہاں آنٹی، وہ شاید کمپیوٹر پروگرامنگ کرتا ہے، سنا ہے کوئی پروجیکٹ بنا رہا ہے۔ ناز نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر دل مطمئن نہیں ہوا۔ جب وہ شام کو صحن میں چائے پیتی رہی، اس کے ذہن میں احمد کے کمرے کی وہ نیلی روشنی اور کلک کلک کی آواز گونجتی رہی۔ دل کہتا، یہ لڑکا عام نہیں لگتا، کچھ تو ہے جو وہ سب سے چھپا رہا ہے۔ اور ناز کو اندازہ نہیں تھا یہ تجسس آنے والے دنوں میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والا ہے۔
اگلی چند راتیں ناز کے لیے عجیب سی بن گئیں۔ وہ چاہ کر بھی احمد کے کمرے سے آنے والی وہ کلک کلک کی آوازیں بھول نہیں پا رہی تھیں۔ ہر رات جب پورا ہاسٹل سو جاتا اور کنال روڈ کے پار سے گزرنے والی گاڑیوں کی روشنی دیواروں پر رینگتی تو ناز کے دل میں ایک ہی سوال گونجتا، آخر احمد اتنی رات گئے کرتا کیا ہے؟ پہلے پہل وہ خود کو سمجھاتی رہی کہ یہ صرف اس کی عادت ہے، ہر چیز پر نظر رکھنا، ہر حرکت پر شک کرنا، مگر انسان کے اندر کا تجسس ایک بار جاگ جائے تو سکون کہاں رہتا ہے۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ احمد کے معاملے میں کیوں اتنی حساس ہو گئی ہیں۔ شاید اس لیے کہ وہ دوسروں سے الگ تھا، کم گو، مہذب اور عجیب سا پر اسرار۔ ایک دن صبح جب ناز صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی، احمد کالج کے لیے نکل رہا تھا۔ آنٹی السلام علیکم، آپ کچھ تھکی تھکی لگ رہی ہیں۔ ناز کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، بس نیند کم ہو گئی تھی، کچھ نہیں۔ احمد نے نرمی سے جواب دیا، آرام کر لیجئے گا آنٹی، موسم بھی بدل رہا ہے، بخار نہ ہو جائے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس طرح خیال جتایا تھا۔ ناز کے دل میں ایک نرمی اتری، مگر وہ فوراً خود کو روک لیتی۔ یہ بس تمہارا کرایہ دار ہے بیٹا، نہیں تو کچھ اور نہیں، وہ خود سے بولی، مگر اندر ایک انجان سا سکون پھیل گیا۔ دن گزرتے گئے، ناز کا دھیان ہر چھوٹی بات پر جانے لگا۔ احمد کب باہر جاتا ہے، کب واپس آتا ہے، کب لائٹ بند ہوتی ہے، اور سب اس کی نظر میں رہنے لگا۔ کبھی وہ سوچتی، یہ کیسی عادت بن گئی ہے، کیا میں پھر سے کمزور ہو رہی ہوں؟ مگر خود سے جھوٹ بولنا اب آسان نہیں تھا۔ ایک رات وہ خود سے ہار گئی۔ 12 بجے کے قریب جب کمرے ایک ایک کر کے خاموش ہو گئے، ناز پھر سے زینہ چڑھی۔ احمد کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچی، دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ آواز پھر ویسی ہی تھی، کلک کلک کلک، مگر اس بار درمیان میں کسی ہلکی دھات کے بجنے کی آواز آئی، جیسے کوئی چھوٹی چیز گر رہی ہو۔ ناز نے دروازے کے نیچے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ نیلی روشنی میں احمد کا سایہ حرکت کر رہا تھا، جیسے کسی مشین کے سامنے بیٹھا ہو۔ وہ پیچھے ہٹی، مگر قدموں کی چاپ نے اسے چونکا دیا۔ احمد اچانک دروازہ کھولتا ہے۔ آنٹی آپ یہاں؟ ناز گھبرا گئی۔ وہ بس صفائی کر رہی تھی، اوپر دھول زیادہ تھی۔ احمد نے نرمی سے کہا، رات کے اس وقت صفائی؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ناز ہنسنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہاں بیٹا، بس نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کچھ کام ہی کر لوں۔ احمد کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ آنٹی آپ بھی کمال ہیں، اچھا چائے پئیں گی؟ میں بناتا ہوں۔ ناز کے لبوں پر حیرت جم گئی۔ تم؟ چائے؟ جی، میں اکیلا رہتا ہوں نا، سیکھ لی ہے۔ چند لمحوں بعد دونوں چھت کے کنارے بنے چھوٹے سے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ ہوا میں رات کی ٹھنڈک تھی، نیچے سے کینال کے پانی کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ احمد نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ آنٹی آپ اکیلی رہتی ہیں؟ ناز نے نظریں چرائیں۔ ہاں بیٹا، بس یہی میرا گھر ہے، یہی سب کچھ۔ احمد خاموش رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر الفاظ تلاش نہ کر پا رہا ہو۔ ناز نے خود سے کہا، یہ موقع ہے، بس معمولی بات ہے، کچھ اور نہیں سوچنا۔ چائے کے چند گھونٹ خاموشی میں ہی گزر گئے۔ پھر احمد بولا، آنٹی کبھی کبھی انسان اکیلا نہیں ہوتا، بس دل تھک جاتا ہے۔ میں بھی یہاں آ کر یہی سوچتا ہوں۔ یہ جملہ سیدھا ناز کے دل میں جا کر لگا۔ وہ حیران ہوئی کہ ایک نوجوان لڑکے کے الفاظ میں اتنی گہرائی کیسے ہو سکتی ہے۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہتے ہو، وہ آہستہ سے بولی، کبھی کبھی دل تھک جاتا ہے، چاہے ارد گرد لوگ موجود ہوں۔ اس رات وہ جب اپنے کمرے میں واپس آئی تو ایک نیا سکون ملا، ایسا جو برسوں بعد محسوس ہوا ہو۔ کچھ لمحے کے لیے اسے لگا جیسے یہ لڑکا صرف کرایہ دار نہیں، بلکہ اس خالی حصے کی یاد دلا رہا ہے جو وہ خود سے چھپا بیٹھی تھی۔ اگلی صبح وہ دیر سے اٹھی، کچن میں چائے بنتی رہی اور اس کے ذہن میں احمد کی مسکراہٹ گھومتی رہی۔ پہلی بار اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر یہ لڑکا میرے نصیب کا نہیں تو کم از کم میرے دل کی روشنی بن کر کچھ دیر رہنے دے۔ اور اسے اندازہ نہیں تھا یہ روشنی اب اس کے گھر کے ہر کونے میں پھیلنے والی ہے، ایک ایسی روشنی جو محبت نہیں مگر انسانیت کی سب سے پاک شکل، سہارا بننے والی ہے۔
दिन गुजरते गए मगर नाज के दिल में अहमद के लिए एक नरम सा एहसास जड़ पकड़ने लगा। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि ये एहसास किस नौइयत का है, माँ जैसा, बहन जैसा या महज इंसानियत के रिश्ते जैसा। मगर जो भी था, दिल के किसी कोने में सुकून उतरने लगा था। अहमद अब सिर्फ किराएदार नहीं लगता था। सुबह उसका सलाम, शाम उसकी मुस्कुराहट और रातों को उसके कमरे से आती वही क्लिक क्लिक की आवाज़, सब नाज की तन्हाई के हिस्से बन चुके थे। लेकिन एक शाम फिजा में कुछ नया हुआ। लाहौर पर हल्की बारिश का साया था। केनाल रोड के किनारे पानी में लाल टैनों की झलकियां पड़ रही थीं। नाज ने खिड़की से बाहर देखा। दिल चाहा कि किसी से बात करे। उसने सोचा, चलो अहमद को चाय के लिए बुला लूं, शायद अच्छा लगे। वो अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि अहमद के कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ आई, एक लड़की की। नाज ठिठक गई। ये आवाज़, उसने खुद से कहा, किसी लड़की की है, मगर हॉस्टल में कोई औरत नहीं। दिल में हल्की सी जलन उठी जो उसने फौरन दबा दी। नहीं नाज, तुम्हें ये सोचने का कोई हक नहीं। वो जवान है, पढ़ता है, दोस्त होंगे, मगर जहन फिर भी नहीं माना। कुछ देर बाद अहमद नीचे आया, हाथ में चाय का कप और मोबाइल कान से लगा हुआ। जी हाँ हाँ जोया, तुम परेशान ना हो, मैं बात कर लूँगा। नाज ने गैर इरादी तौर पर नज़र हटाई। जोया, एक नाम, एक लम्हा और अंदर कई ख्याल। अगली सुबह जब अहमद कॉलेज गया, नाज ने खुद से शर्मिंदगी महसूस की। मुझे ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। फिर भी तजस्सुस गालिब आ गया। वो अहमद के कमरे के दरवाजे तक गई, सफाई के बहाने अंदर झांका। कमरा साफ सुथरा था। मेज़ पर लैपटॉप बंद पड़ा था। दीवार पर किताबों की एक कितार और एक तस्वीर, एक नौजवान लड़की की, चादर ओढ़े मुस्कुराती हुई। नीचे छोटे हरूफ में लिखा था, मेरी बहन जोया, मेरी जिंदगी की दुआ। नाज की आंखों में नरमी उतरी। एकदम से दिल जैसे हल्का हो गया। ओह, तो ये उसकी बहन थी। दिल के अंदर एक अजीब सी शर्मिंदगी और सुकून दोनों उभरे। कितनी गलत फहमी थी, मैं तो पागल हो गई थी। वो हंसी, मगर आंखों में नमी आ गई। शाम हुई तो अहमद वापस आया। आंटी, आज मौसम कितना अच्छा है ना, बारिश के बाद हवा कितनी ठंडी हो गई है। नाज ने चाय बनाते हुए कहा, हाँ बेटा, वाकई लाहौर की बारिश भी दिल को छू लेती है। अहमद ने मेज पर चाय रखी। आंटी, आप नाराज हैं मुझसे? सुबह जब गया था तो आपने देखा भी नहीं। नाज चौंकी। नहीं बेटा, बस थोड़ी मसरूफ थी। अच्छा, तो फिर आज चाय मेरी तरफ से, अहमद ने हंसते हुए कहा, लेकिन एक शर्त पर। आपको अपने बारे में बताना होगा। नाज कुछ लम्हे खामोश रही। मेरे बारे में क्या बताऊं? अहमद, एक आम सी औरत हूँ, शौहर को खो दिया है, बेटी दूर रहती है और अब बस ये हॉस्टल मेरा घर है। अहमद ने नरमी से कहा, फिर भी आंटी, आप में कुछ खास है, आपकी बातों में सुकून है। नाज की आंखों में नमी तैरने लगी। बेटा, सुकून तब आता है जब आदमी दर्द के साथ जीना सीख लेता है। उस रात जब अहमद अपने कमरे में गया, नाज खिड़की के पास खड़ी रही। बारिश थम चुकी थी, मगर छत से पानी के कतरे टपक रहे थे। उसे लगा जैसे जिंदगी ने दोबारा सांस ली है। ये लड़का शायद मेरी तकदीर में किसी दुआ के तौर पर आया है। वो दिल ही दिल में सोचती रही। अगले दिन अहमद के दोस्त आए। सब लॉन में बैठे हंस रहे थे। नाज ने चाय भेजी। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, आंटी, आपकी चाय सबको पसंद आई है। वो बोली, बेटा, बस दुआ है तुम सब कामयाब हो जाओ। एक दोस्त ने मजाहिया अंदाज में कहा, आंटी, अहमद तो सबका आइडियल बन गया है, रात दिन कंप्यूटर के आगे बैठा रहता है। पता है ना, जोया के इलाज के लिए स्कॉलरशिप जीतना चाहता है। नाज के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। इलाज? दोस्त ने कहा, जी आंटी, जोया बीमार है। अहमद कहता है जब तक स्कॉलरशिप ना जीतूं बहन का ऑपरेशन नहीं करवा सकता। ये सुनकर नाज की आंखें भर आईं। वो खामोशी से वापस कमरे में गई, खिड़की से बाहर देखा और आहिस्ता कहा, तो ये क्लिक क्लिक की आवाज़ किसी खेल की नहीं थी, ये एक भाई की जद्दोजहद थी। उस लम्हे नाज ने तय कर लिया कि अब वो इस लड़के के लिए माँ जैसा सहारा बनेगी, बगैर किसी गलत ख्याल के, बगैर किसी लालच के, सिर्फ खुलूस के साथ।
اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ آگے جا کر احمد کی زندگی بدلنے والا ہے، اور اس کی اپنی زندگی کو بھی کبھی ہاسٹل کے سنسان لان میں ہوا کے جھونکوں کی سرسراہٹ ایک احساس دل میں پھیلتا جا رہا تھا۔ یہ لڑکا محض کرایہ دار نہیں، کسی آزمائش میں الجھا بیٹا ہے۔ صبح فجر کے بعد اس نے دعا مانگی، یا اللہ، اگر میں کسی کی مدد بن سکتی ہوں تو مجھے ہمت دے۔ اس دن سے ناز کی آنکھوں کا رخ بدل گیا۔ اب وہ احمد کی ہر بات پر خاموشی سے نظر رکھتی، مگر دل میں مدد کا عزم پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ احمد معمول کے مطابق کالج جاتا، شام کو واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ کلک کلک کی آواز پھر آنے لگی، لیکن اب ناز کے لیے یہ آواز بے چینی نہیں تھی، اب یہ ایک بھائی کی محنت کی گواہی بن گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ صحن میں بیٹھ کر چائے پیتی اور سوچتی، میں کچھ کر سکتی ہوں، کچھ نہ کچھ ضرور۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ احمد کو احساس تک نہ ہونے دے گی کہ وہ اس کے لیے کچھ کر رہی ہے۔ ہاسٹل کی فیس جو احمد اکثر تاخیر سے دیتا تھا، ناز نے بہانے سے کہہ دیا، بیٹا ابھی مت دو، بعد میں دے دینا۔ پچھلی بار جو بجلی کا بل آیا تھا اس میں اضافی رقم تھی، میں نے ایڈجسٹ کر لی۔ احمد نے شکر گزار نگاہوں سے دیکھا، آنٹی آپ ہمیشہ سہولت دے دیتی ہیں، کبھی برا نہیں مناتی۔ ناز نے دل ہی دل میں کہا، کیسے برا مانوں، بیٹے جیسے ہو تم۔ احمد کے لیے چپکے سے ناز نے کالج کے ایک پروفیسر سے رابطہ کیا جو کبھی اس کے شوہر کے جاننے والے تھے۔ سر، ایک بچہ ہے میرے ہاسٹل میں، بڑا ذہین اور محنتی، مگر مالی حالات خراب ہیں، اگر اسکالرشپ یا کوئی فنڈ ہو تو بتائیے۔ پروفیسر نے وعدہ کیا، آپ کا نام کافی ہے ناز صاحبہ، اس لڑکے کا فارم مجھے دے دیجیے۔ ناز نے وہ فارم خود بھر دیا، احمد کے نام سے، مگر اس کی اجازت لیے بغیر۔ دل دھڑک رہا تھا مگر نیت صاف تھی، اگر یہ نیکی چھپ کر ہو تو شاید زیادہ قبول ہو جائے۔ چند دن بعد احمد ایک شام تھکا ہارا آیا، آنٹی لگتا ہے قسمت میرے ساتھ نہیں، اسکالرشپ کا فارم بند ہو گیا ہے۔ ناز نے مسکرا کر چائے رکھی، مایوس کیوں ہوتے ہو، کبھی کبھی دعائیں راستے بدل دیتی ہیں۔ احمد نے الجھی نظر سے دیکھا، دعائیں؟ ہاں بیٹا، تو محنت کرو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ 2 ہفتے گزر گئے، ایک صبح ڈاکیہ آیا، لفافہ احمد کے نام تھا، وحدت روڈ سائنس کالج، اسکالرشپ منظور۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ دوڑتا ہوا ناز کے پاس آیا، آنٹی میری اسکالرشپ ہو گئی ہے، زویا کا علاج اب ممکن ہے۔ ناز کے چہرے پر ایک خاموش مسکراہٹ پھیل گئی، میں نے کہا تھا نا، دعا کا اثر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ احمد نے جھک کر اس کے ہاتھ چوم لیے، آنٹی آپ کو نہیں پتا، آپ نے مجھے نئی زندگی دے دی ہے۔ ناز نے فوراً رخ موڑ لیا، آنکھیں بھیگ گئی تھی، بیٹا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تمہاری نیت اور تمہاری بہن کی دعا ہے۔ اگلے دن احمد نے زویا کو لاہور بلانے کی تیاری شروع کی۔ ناز نے کچن میں خود کھانا بنایا، چکن قورمہ، چاول اور حلوہ۔ بیٹا جب تمہاری بہن آئے گی تو یہ سب اسی ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، آنٹی آپ اتنا خیال کیوں رکھتی ہیں؟ ناز نے نرم لہجے میں کہا، شاید اس لیے کہ میری اپنی بیٹی دور ہے اور تمہیں دیکھ کر میرا دل بھر آتا ہے۔ احمد خاموش ہو گیا، اس نے پہلی بار ناز کو اس زاویے سے دیکھا، ایک ماں جس نے اپنی ذات کو دوسروں کی راحت کے لیے قربان کر دیا تھا۔ جب زویا لاہور پہنچی، ناز نے دروازے پر خود استقبال کیا، کمزور سی لڑکی، آنکھوں میں امید اور چہرے پر مسکراہٹ۔ آنٹی آپ وہی ہیں جن کا ذکر احمد ہر بات میں کرتا ہے۔ ناز نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاں بیٹی، تمہارا گھر یہی ہے اب۔ اس لمحے احمد کے دل میں جیسے ایک خالی جگہ بھر گئی، اسے محسوس ہوا کہ یہ عورت صرف کرایہ داروں کی مالک نہیں بلکہ وہ رشتہ ہے جو خون کے بغیر بھی خالص ہوتا ہے۔ اور اس رات جب ناز تنہا کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، اس کے لبوں پر صرف ایک دعا تھی، یا اللہ اگر یہ بچے میری زندگی کی وجہ ہیں تو مجھے اتنی عمر دے کہ میں ان کے سروں پر سایہ بنے رہوں۔ کھڑکی کے باہر بارش پھر شروع ہو چکی تھی، کینال کا پانی روشنی میں چمک رہا تھا۔ زویا کی آمد نے سب کچھ بدل دیا تھا، احمد کے چہرے پر تھکن کی جگہ چمک آ گئی تھی اور ناز کے ہونٹوں پر وہ پرانی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی جو برسوں سے کہیں کھو گئی تھی۔
زویا کمزور تھی مگر اس کی آنکھوں میں حوصلہ اور ایمان کی روشنی تھی۔ وہ اکثر ناز کے پاس بیٹھ جاتی، باتیں کرتی، کبھی کچن میں ہاتھ پٹاتی۔ آنٹی، آپ کے ہاتھ کا حلوہ احمد بچپن سے یاد کرتا ہے۔ ناز ہنس پڑتی، تو آج تمہیں بھی چکھاتی ہوں، دیکھتی ہوں تعریف سچی تھی یا بھائی کا پیار بول رہا تھا۔ زویا کی ہنسی صحن میں گونجتی اور ناز کے دل کی دیواروں سے ٹکرا کر جیسے دعا بن جاتی۔ احمد اب پہلے سے زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ وہ زویا کے علاج کے کاغذات، ہسپتال کی اپائنٹمنٹس اور کالج کے کاموں کے درمیان توازن رکھ رہا تھا۔ ناز اکثر دروازے سے دیکھتی کہ وہ تھکا ہارا آیا ہے، مگر چہرے پر شکایت کا شائبہ نہیں۔ اس کا دل چاہتا کہ اسے کہے، بیٹا تھوڑا آرام کر لو، مگر الفاظ لبوں سے نکلنے سے پہلے ہی دعا بن جاتے۔ ایک شام ہسپتال سے واپسی پر احمد نے ناز کے دروازے پر دستک دی۔ آنٹی، ایک بات کہنی تھی۔ ناز نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، آؤ بیٹھو۔ آنٹی، زویا کا آپریشن اگلے ہفتے ہے۔ ڈاکٹر نے امید دی ہے کہ وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گی، لیکن احمد کی آواز رک گئی۔ لیکن کیا بیٹا؟ بس ڈر لگتا ہے آنٹی، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ناز نے نرمی سے کہا، احمد، دعا میں خوف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تمہاری نیت صاف ہے، اللہ خود تمہارا راستہ بنے گا، تمہیں سہارا دے گا۔ وہ بڑا مہربان ہے۔ یہ سن کر احمد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آنٹی، پتہ ہے میں نے اپنی ماں کو بہت چھوٹی عمر میں کھو دیا تھا، شاید اسی لیے آپ سے بات کر کے سکون ملتا ہے۔ آپ کی باتیں، آپ کا انداز بالکل ماں جیسا ہے۔ ناز کے لب کپ کپانے لگے، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ بیٹا، ماں بننے کے لیے خون کا رشتہ نہیں، احساس کافی ہوتا ہے۔ اس رات ناز نے چپکے سے سجدہ کیا، یا اللہ، یہ بچہ میرا نہیں، مگر میں اسے اپنی دعا میں وہ مقام دے رہی ہوں جو اپنے خون کو دیا جاتا ہے۔ اس کی بہن کو شفا دے، اس کے دل کو سکون دے۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، مگر ناز کے چہرے پر اطمینان کا نور چمک رہا تھا۔ چند دن بعد ہسپتال کا دن آ گیا۔ ناز نے خود زویا کو ہسپتال پہنچایا۔ سفید دوپٹے میں لپٹی، ہاتھ میں تسبیح، وہ خاموشی سے کمرے کے باہر کرسی پر بیٹھی تھی۔ احمد اندر باہر چکر لگا رہا تھا، دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہوا، ناز نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، یہ بچی میری بھی بیٹی ہے۔ گھنٹوں کی بے چینی کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا، اب زویا کو آرام کی ضرورت ہے۔ احمد کے چہرے پر جیسے زندگی واپس آ گئی۔ وہ بھاگ کر ناز کے پاس آیا۔ آنٹی، زویا ٹھیک ہو گئی۔ ناز نے شکر کا سانس لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا تھا نا، دعا کا اثر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ کچھ دن بعد زویا گھر واپس آئی۔ وہ پہلے سے بہتر تھی، چہرے پر تازہ مسکراہٹ۔ آنٹی، آپ کو پتہ ہے، ہسپتال میں روز آپ کی آواز یاد کرتی تھی۔ احمد کہتا تھا، آنٹی کی دعا نے سب بدل دیا۔ ناز نے نرمی سے کہا، بیٹی، دعا تب قبول ہوتی ہے جب اس میں خلوص ہو، اور احمد کی دعا میں وہ خلوص تھا۔ اس دن ہاسٹل کے سارے لڑکوں نے لان میں جمع ہو کر زویا کی صحت یابی کا جشن منایا۔ ناز نے سب کے لیے کھانا بنایا۔ احمد نے سب کے سامنے کہا، اگر آج میری بہن زندہ ہے تو آنٹی ناز کی بدولت۔ انہوں نے مجھے ماں کی محبت دی، حوصلہ دیا اور خاموشی سے وہ سب کیا جو شاید میں کبھی ادا نہ کر سکوں۔ ناز شرمندہ سی مسکرا دی۔ بس بیٹا، اپنی زندگی میں نیکی بانٹتے رہنا، یہی میرا بدلہ ہے۔ ہوا میں سکون کی خوشبو تھی، کینال کے پار چمکتے پانی میں جیسے دعاؤں کی لہریں بہہ رہی تھیں۔ رات کے آخر میں جب سب سو گئے، ناز نے کھڑکی کھولی۔ آسمان پر چاند تھا۔ یا اللہ، میں اب شکایت نہیں کروں گی، تو نے میری تنہائی کا جواب ایک بیٹے کی صورت میں دیا ہے۔ وہ مسکرائی، دل میں سکون اترا، جیسے برسوں بعد اس کے گھر میں رحمت اتر آئی۔ زویا کے مکمل صحت یاب ہونے کے بعد ہاسٹل کی فضا جیسے بدل گئی۔ پہلے جہاں ہر دیوار خاموشی میں ڈوبی رہتی تھی، اب وہاں ہنسی، خوشبو اور شکرانے کی دعائیں سنائی دینے لگی تھیں۔ ناز کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ اکثر دل ہی دل میں کہتی، میرے رب، اگر یہ سب میری ایک دعا کے صلے میں ملا ہے تو میں ساری عمر تیرے آگے جھکتی رہوں گی۔ زویا اب ناز کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی تھی۔ وہ کچن میں آنٹی کے ہاتھ
آنٹی کے ساتھ ہاتھ بٹاتی، کھانا پکانے کے راز سیکھتی، اور اکثر شام کے وقت دونوں لان میں بیٹھ کر چائے پیتی۔ ناز کہتی، بیٹی، زندگی کی اصل مٹھاس شکر گزاری میں ہے۔ جب بندہ جو کچھ بھی اسے ملے اس پر راضی رہے تو دکھ خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ زویا کی آنکھوں میں احترام کے آنسو آ جاتے۔ آنٹی، آپ تو میری ماں جیسی ہیں۔ احمد ہمیشہ کہتا ہے، اللہ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بس وقت لگتا ہے یہ پہچاننے میں کہ وہ کس روم پہ مدد بھیجتا ہے۔ احمد بھی اب بدل چکا تھا، وہ ہر بات ناز سے شیئر کرتا، کالج کی کامیابیاں، زویا کی دوا، حتیٰ کہ اپنے خواب بھی۔ ایک دن اس نے کہا، آنٹی، میں نے سوچا ہے زویا کے علاج کے بعد آپ کے لیے کچھ کروں گا۔ ناز مسکرا کر بولی، بیٹا، میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں مانگا، بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم اور زویا ہمیشہ سچائی کے راستے پر رہو۔ احمد نے سر جھکا کر کہا، یہ وعدہ رہا آنٹی۔ کچھ دن گزرے تو ناز کو محسوس ہوا کہ احمد اکثر کسی نئے پروجیکٹ میں مصروف ہے۔ کمرے سے مشین کے شور کی بجائے اب کبھی کبھی کی بورڈ کے ساتھ کسی نئے ساز کی دھن بھی آتی۔ ایک رات اس نے پوچھا، کیا بنا رہے ہو بیٹا؟ احمد ہنسا، آنٹی سرپرائز ہے، ابھی نہیں بتا سکتا۔ ایک ہفتے بعد صبح سویرے احمد نے ناز کو لان میں بلایا۔ آنٹی، آنکھیں بند کریں۔ ارے واہ، اب تم بھی بچپن پر آ گئے ہو، ناز ہنستے ہوئے بولی۔ نہیں آنٹی، بس ایک چھوٹا سا شکرانے کا تحفہ ہے۔ احمد نے لیپ ٹاپ سامنے رکھا، دبا ہوا بٹن چلایا اور اسکرین پر ایک ویڈیو چلی، ناز کے ہاسٹل کی۔ مگر اس بار وہ ویڈیو عام نہیں تھی، اس میں ہاسٹل کے تمام لڑکے ایک ایک کر کے ناز کے بارے میں بول رہے تھے۔ آنٹی، آپ ہمارے لیے گھر جیسی ہیں، اگر آپ نہ ہوتی تو ہم کبھی اس محبت کو نہ سمجھ پاتے جس کا نام ماں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے آنٹی ناز۔ ناز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب تم نے کروایا؟ احمد مسکرا کر بولا، جی آنٹی، میں چاہتا تھا کہ آپ جانیں آپ کے گھر میں صرف کرایہ دار نہیں رہتے، بلکہ آپ نے سب کو اپنی دعا کا حصہ بنا لیا ہے۔ زویا آگے بڑھی، اس نے ناز کے ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ صرف احمد کی آنٹی نہیں، میری ماں بھی ہیں۔ آپ نے جو کیا وہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں کرتا۔ ناز نے زویا کو گلے لگا لیا، بیٹی، تم نے میرے خالی دل کو پھر سے آباد کر دیا ہے۔ اس لمحے احمد نے جیب سے ایک چھوٹا سا بکس نکالا۔ آنٹی، یہ میرے بابا کی یادگار گھڑی تھی، میں چاہتا ہوں کہ یہ اب آپ کے پاس رہے۔ ناز گھڑی دیکھ کر چونکی، بیٹا، یہ تمہارے باپ کی نشانی ہے، میں کیسے رکھوں؟ آنٹی، میرے لیے اب آپ وہی مقام رکھتی ہیں۔ جب ماں نہ ہو تو ماں وہ ہوتی ہے جو دعا دے، ڈانٹے نہیں۔ ناز کے ہاتھ لرز گئے مگر دل میں ایک سکون اتر آیا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے احمد، تم نے میری عمر بھر کی خاموشی کا صلہ دے دیا ہے۔ شام ڈھلے جب ہاسٹل کی چھت سے سورج غروب ہونے لگا، ناز نے محسوس کیا کہ ہوا میں ایک خاص طرح کی روشنی ہے، وہ روشنی جو دلوں سے نکلنے والی دعا کی ہوتی ہے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی، کھڑکی سے کینال کے پانی پر چاند کی جھلک دیکھ کر آہستہ سے بولی، یا اللہ، میں نے کبھی بیٹے کے لیے دعا نہیں مانگی تھی، مگر تو نے احمد کو میرے لیے بیٹا بنا دیا۔ میری یہ عمر تیری رحمت کی نشانی بن گئی۔ اور اس لمحے دل کے اندر ایک خاموش آواز ابھری، جس دل میں خلوص ہو وہاں سے تنہائی خود ہار جاتی ہے۔ ہاسٹل کے صحن میں ہوا چل رہی تھی، زویا کے کہکہے گونج رہے تھے، اور ناز کے چہرے پر برسوں بعد وہ اطمینان تھا جو کسی عبادت سے کم نہیں۔ ناز کی زندگی اب سکون اور شکر کے رنگوں میں رنگ چکی تھی۔ ہاسٹل کے صحن میں شام کی چائے کے وقت جب وہ اور احمد اور زویا کے ساتھ بیٹھتی تو یوں لگتا جیسے برسوں سے بکھری ہوئی خوشیاں پھر سے ایک جگہ جمع ہو گئی ہوں۔ مگر احمد کے دل میں اب بھی ایک خیال پل رہا تھا، ایک خواب جو ناز کے شوہر نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن جب سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے، زویا نے پوچھا، آنٹی، آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ ناز کی نظریں ایک دم نرم ہو گئیں۔ وہ استاد تھے بیٹی، کتابوں سے عشق کرتے تھے، کہتے تھے اگر کبھی پیسے ہوئے تو اس ہاسٹل کے ساتھ ایک لائبریری بناؤں گا تاکہ ہر بچہ پڑھ سکے، مگر وہ خواب ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ احمد کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی، آنٹی، خواب دفن نہیں ہوتے،
کبھی کبھی بس دوسروں کے دلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن احمد نے خفیہ طور پر ایک نیا منصوبہ شروع کر دیا۔ کالج کے بعد وہ اکثر دیر سے واپس آتا گھر، کبھی کسی کاغذ میں کچھ لکھتا، کبھی آن لائن کسی سے بات کرتا۔ ناز نے پوچھا، احمد آج کل بہت مصروف لگتے ہو؟ وہ ہنسا، جی آنٹی، ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ کو جلد دکھاؤں گا، وعدہ رہا۔ وقت گزرتا گیا مگر احمد کی مصروفیت بڑھتی ہی گئی۔ ناز دل میں سوچتی، یہ بچہ شاید اب اپنی زندگی کے سفر پر نکل گیا ہے، مگر ساتھ ہی دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ اس نے احمد کو سنبھالنے کے بعد اب اسے پروان چڑھتے دیکھنے کا وقت پایا ہے۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت ہاسٹل کے باہر مزدور آئے۔ دروازے پر لکڑی کے تختے، پینٹ کے ڈبے اور چند کارٹن رکھے تھے۔ ناز حیران ہو کر باہر نکلی، یہ سب کیا ہے احمد؟ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، آنٹی آج آپ کا وہ خواب زندہ ہونے جا رہا ہے جس کا ذکر آپ نے چند دن پہلے کیا تھا۔ ناز کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میرا خواب؟ احمد نے کہا، جی آنٹی، ہاسٹل کے ساتھ والے کمرے کو ہم لائبریری بنا رہے ہیں۔ میں نے کالج کے دوستوں سے فنڈ جمع کیا، کچھ پیسے اسکالرشپ کی بچت سے اور کچھ ہم سب نے مل کر دیے۔ ناز کے لب کپ کپانے لگے، مگر احمد تم نے تو؟ نہیں آنٹی، یہ سب آپ کا حق ہے۔ آپ نے ہم سب کو کتابوں سے زیادہ قیمتی سبق دیا ہے، انسانیت کا۔ اب یہ لائبریری آپ کے نام سے ہوگی، آنٹی ناز لائبریری۔ ناز کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ کچھ دیر وہ بول ہی نہ سکی، پھر آہستہ سے کہا، میرے شوہر کا خواب تم نے پورا کر دیا بیٹا۔ احمد مسکرایا، نہیں آنٹی، آپ نے پورا کیا۔ اگر آپ نہ ہوتی تو میں یہ سیکھ ہی نہ پاتا کہ محبت صرف خون کا رشتہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی خلوص ہی انسان کو خاندان بنا دیتا ہے۔ 2 ہفتے کی محنت کے بعد لائبریری تیار ہو گئی۔ دیواروں پر تازہ رنگ، شیلفوں میں نئی اور پرانی کتابیں، کھڑکیوں سے آتی دھوپ اور دروازے پر تختی، آنٹی ناز لائبریری، جہاں علم کے ساتھ دل کی روشنی بھی ملتی ہے۔ افتتاح کے دن ہاسٹل کے سب لڑکے، کالج کے چند پروفیسرز اور محلے کے بچے جمع ہوئے۔ احمد نے ناز سے کہا، آنٹی افتتاح آپ کے ہاتھ سے ہوگا۔ ناز نے کانپتے ہاتھوں سے فیتا کاٹا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ میری زندگی میں اتنا بڑا انعام دے گا۔ پروفیسر نے کہا، بی بی آپ کو اندازہ نہیں، آپ نے ان بچوں کے دلوں میں جو بیج بویا ہے وہ آنے والی نسلوں تک سایہ دے گا۔ ناز نے نظریں جھکائیں، میں نے تو صرف دعا کی تھی، کام میرا نہیں اللہ کا ہے۔ شام ڈھلے جب سب چلے گئے، ناز اور احمد لائبریری کے اندر بیٹھے تھے۔ کھڑکی سے آتی سنہری روشنی کتابوں پر پڑ رہی تھی۔ احمد نے کہا، آنٹی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی آپ جیسی ہوتی۔ ناز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اوہ، اور اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں چاہتی وہ تم جیسا ہوتا۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے۔ فضا میں صرف اذان مغرب کی آواز گونج رہی تھی۔ ناز نے آہستہ سے کہا، احمد تم نے میرے شوہر کا خواب پورا کر کے میری زندگی کو نیا مقصد دیا ہے۔ اب میں مرنے سے پہلے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں واقعی زندہ رہی ہوں۔ احمد نے جواب دیا، آنٹی ابھی بہت کچھ باقی ہے، یہ تو آغاز ہے، انجام نہیں۔ اسی لمحے کینال کے اوپر سے گزرتی ہوا نے لائبریری کے دروازے کو ہلکا سا کھولا، جیسے خود آسمان بھی دعا دے رہا ہو، اور ناز نے دل ہی دل میں کہا، اللہ اب اگر موت بھی آئے تو شکر کے ساتھ آئے، کیونکہ تو نے مجھے ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو میرے خوابوں کا وارث ہے، میرے ایمان کا ثبوت ہے۔ لائبریری کے قیام کے چند مہینے بعد ہاسٹل کی فضا مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ اب ہر شام وہاں طالب علم کتابوں کے درمیان بیٹھے نظر آتے۔ کینال کے پار سے آتی ہوا کتابوں کے صفحات ہلکی ہلکی پلٹتی، جیسے علم بھی سانس لے رہا ہو۔ ناز کے چہرے پر اب ایک اطمینان تھا۔ وہ اکثر چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھتی اور کہتی، اے اللہ، اے میرے رب، تو نے میرے خالی ہاتھوں کو بھرا، اب کوئی تمنا باقی نہیں۔ مگر شاید زندگی کے سفر میں امتحان کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک دن سردیوں کی صبح ناز نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں شدید کمزوری ہے۔ چلتے وقت چکر آنے لگتے اور ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔
شاید بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، وہ خود کو تسلی دیتی رہی، مگر اگلے ہی دن جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اچانک قدم لڑکھڑائے اور وہ گر پڑی۔ شور سن کر احمد بھاگتا ہوا آیا۔ آنٹی آنٹی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ناز کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس ذرا کمزوری ہے۔ احمد نے اسے سہارا دیا۔ نہیں آنٹی، یہ صرف کمزوری نہیں، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا بلڈ پریشر بہت لو ہے اور خون میں بھی کمی ہے۔ آرام اور وقت پر دوا ضروری ہے، ورنہ خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ناز نے مسکرا کر کہا، میں تو روز دعائیں پڑھتی ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، بی بی، دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے۔ اس دن کے بعد احمد اور زویا ناز کی خدمت کو اپنی زندگی کا فرض بنا چکے تھے۔ زویا صبح ناشتہ بناتی، دوا وقت پر دیتی اور شام کو اس کے ہاتھ دباتی۔ احمد لائبریری اور ہاسٹل دونوں کے انتظام کے ساتھ آنٹی کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتا۔ آنٹی، آج میں آپ کے لیے سبزی بنا لایا ہوں، آپ صرف کھائیں، باقی میں دیکھ لوں گا۔ ناز کہتی، احمد تم اپنے امتحان پر دھیان دو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ احمد ہنستا، امتحان آنٹی، وہ سب سے بڑا امتحان ہے جس میں کامیابی کے بعد بھی باقی سب آسان لگتا ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر بیماری نے ناز کو کمزور کر دیا۔ ایک رات جب سب سو گئے، ناز چھت پر نکلی، ہوا میں خنکی تھی، چاند کینال کے پانی پر جھلک رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اے اللہ، اگر میری عمر باقی ہے تو صرف ان بچوں کے لیے رکھ، میں نے اپنا مقصد پا لیا ہے، اب اگر تو بلا لے تو کوئی گلہ نہیں۔ اسی لمحے احمد آیا۔ آنٹی، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ سردی ہے نا؟ ناز نے نرمی سے کہا، بیٹا کبھی کبھی انسان کو آسمان سے بات کرنی ہوتی ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے میں اپنے رب سے بات کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی آپ؟ یہی کہ اگر میں نہ رہوں تو تم اپنی بہن اور اس لائبریری کا خیال رکھنا، یہ تمہارا گھر ہے، تمہاری ذمہ داری۔ احمد نے فوراً کہا، آنٹی ایسی باتیں مت کیا کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ میری ماں کی آخری دعا کا جواب ہیں، آپ زندہ رہیں گی۔ ناز نے مسکرا کر کہا، اللہ کرے تمہاری زبان سچ ہو بیٹا۔ اگلے دن احمد نے ایک نیا انتظام کیا۔ آنٹی، اب آپ ہاسٹل کے کام نہیں کریں گی، زویا اور میں سب دیکھ لیں گے، اب آپ صرف آرام کریں گی۔ ناز ہنسی، تم لوگ مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں واقعی بوڑھی بن جاؤں۔ آنٹی، آپ ہماری ماں ہیں، اب وقت ہے کہ آپ آرام کریں، ہم خدمت کریں۔ کچھ دن بعد ناز کی حالت بہتر ہونے لگی، دوا اور محبت دونوں نے اثر دکھایا۔ ایک شام جب وہ لان میں بیٹھی تھیں، زویا کتاب لے کر آئی۔ آنٹی، یہ کتاب آپ کے لیے، ماں، روح کی پناہ۔ اس میں لکھا ہے کہ ماں صرف جنم دینے والی نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ بھی ہوتی ہے جو کسی کے دل کو زندگی دیتی ہے۔ ناز کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور تم لوگ میری زندگی ہو بیٹی، تم دونوں نے میری سانسوں کو نیا مقصد دیا ہے۔ اس دن مغرب کے بعد احمد نے ناز کو لائبریری کے دروازے تک لے جا کر کہا، آنٹی دیکھے تو ہر کتاب کے سروق کے نیچے ہم نے کیا لکھا ہے؟ ناز نے جھک کر دیکھا۔ آنٹی ناز، علم کی ماں۔ ناز کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم نے میرا نام نہیں لکھا، میری پہچان لکھ دی۔ شام ڈھل گئی، لائبریری کی کھڑکیوں سے دھوپ کی آخری کرنیں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ ناز نے دل ہی دل میں کہا، میرے رب، میں جان گئی ہوں کہ محبت کا اصل سکون خدمت میں ہے، نہ کہ رشتوں کے نام میں۔ احمد اور زویا میری اولاد نہیں، مگر میری زندگی کی دعا کا جواب ضرور ہیں۔ اس رات جب سب سو گئے، ناز نے پہلی بار برسوں بعد ایک گہری نیند لی، ایسی نیند جس میں دل مطمئن ہو اور روح شکر گزار۔ صحت اب کافی بہتر تھی، اس کے چہرے پر وہی اطمینان لوٹ آیا تھا جو برسوں پہلے کہیں کھو گیا تھا۔ لیکن احمد اور زویا کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے چکی تھی، ایسی خواہش جو ناز کے لیے ایک نیا خواب بننے والی تھی۔ ایک شام جب تینوں صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، زویا نے دھیرے سے کہا، آنٹی میں سوچ رہی ہوں اگر اللہ نے آپ کو صحت واپس دی ہے تو شاید اب وقت ہے کہ آپ شکر کے سفر پر جائیں۔ ناز نے مسکراتے ہوئے پوچھا، شکر کا سفر؟ مطلب؟ احمد نے بات آگے بڑھائی، آنٹی عمرہ۔ ناز کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔
عمرہ؟ بیٹا تم جانتے ہو نا یہ سب کتنا مہنگا ہے، میں بھلا کیسے جا سکتی ہوں؟ احمد نے اعتماد سے کہا، آپ جائیں گی آنٹی، ہم دونوں ساتھ ہوں گے۔ یہ لائبریری، یہ ہاسٹل، سب اللہ کے کرم سے ہے، اب بس آپ کی دعا باقی ہے۔ ناز کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ بیٹا تم دونوں میرا خواب بنتے جا رہے ہو، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی بیت اللہ دیکھ سکوں گی۔ احمد نے کہا، آنٹی وہی رب جس نے آپ کے وسیلے سے زویا کو زندگی دی، وہی اب آپ کو اپنی چوکھٹ تک بھی بلائے گا، ہم صرف ذریعہ ہیں، حکم اوپر سے آئے گا۔ چند ہفتے بعد سب تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ احمد نے ہر کام خود سنبھالا، پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزا، حتیٰ کہ لائبریری کی نگرانی کے لیے بھی 2 نئے لڑکوں کو ذمہ داری دے دی۔ ناز پہلی بار جب جہاز کے اندر بیٹھی تو دل دھڑکنے لگا، میں واقعی جا رہی ہوں؟ زویا نے نرمی سے ہاتھ تھاما، آنٹی اللہ کے مہمان کبھی نہیں بھولتے۔ جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی ناز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں انبیاء کے قدموں کی خوشبو ہے، جہاں دل کے اندر کا سکون خود چل کر آتا ہے۔ احمد نے ناز کے لیے ویل چیئر منگوائی، مگر وہ ضد کر کے بولی، بیٹا میں اپنے قدموں سے چلوں گی، اتنے برسوں کی دعائیں لے کر آئی ہوں، اب زمین سے جڑ کر چلنا چاہتی ہوں۔ مکہ مکرمہ کی رات جب روشنیوں میں حرم چمک رہا تھا، ناز نے پہلی بار کعبہ دیکھا، سانس رک سی گئی۔ احمد، زویا، یہ وہ گھر ہے جس کی طرف میں برسوں سے جھکتی رہی، آج میں خود اس کے سامنے کھڑی ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ زویا نے دھیرے سے کہا، آنٹی اللہ نے آپ کو اپنی پناہ میں بلایا ہے۔ طواف کے دوران ناز کے قدم سست مگر دل بے حد مضبوط تھا۔ وہ ہر چکر کے بعد احمد کو دیکھتی جو اس کے ساتھ تھا، بیٹے کی طرح ہاتھ تھامے، ماں کی طرح دعائیں مانگتا۔ 7ویں چکر پر جب ناز نے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو دھاروں کی طرح بہنے لگے۔ یا اللہ، میں کسی گناہ کی معافی نہیں مانگ رہی، میں شکر ادا کرنے آئی ہوں۔ تو نے مجھے ماں بنا دیا بغیر ماں بنائے، تو نے میرے گھر کو رونق دے دی بغیر اولاد کے، تو نے میری دعاؤں کو شکل دے دی۔ احمد اور زویا کے چہروں میں، احمد اور زویا دونوں خاموش کھڑے تھے، صرف دلوں میں شکر کے سر چل رہے تھے۔ عمرہ مکمل ہوا تو تینوں نے حجر اسود کی طرف رخ کر کے دعا مانگی۔ ناز بولی، اگر میرا رب چاہے تو میری سانس اب سکون سے ٹوٹ جائے، کیونکہ میں نے آج سب کچھ پا لیا ہے۔ احمد نے فوراً کہا، آنٹی نہیں، ابھی نہیں، ہمیں واپس جانا ہے، آپ کے لیے لائبریری کا دوسرا حصہ تیار کرنا ہے، بچوں کے لیے جیسے آپ چاہتی تھیں۔ ناز مسکرائی، بیٹا تم اب وہ خواب دیکھتے ہو جو میں نے زندگی کے زخموں کے بیچ دفن کر دیے تھے، تم واقعی میرے دل کا وارث ہو۔ مدینہ منورہ پہنچنے پر ناز کی طبیعت کچھ بگڑ گئی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ قائم رہی۔ یہ شہر تو دلوں کا علاج ہے بیٹا، یہاں درد بھی دعا بن جاتا ہے۔ زویا نے کہا، آنٹی آپ آرام کریں، کل ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جائیں گے۔ ناز نے آنکھیں بند کی، بیٹی کل نہیں، ابھی، محبت کل کی قید میں نہیں رہ سکتی۔ اس رات تینوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکائے۔ احمد نے آنٹی کے لیے دعا مانگی، یا رب جس عورت نے میری زندگی بدلی، اسے اپنے قرب میں ہمیشہ سکون دے۔ اور ناز کے دل سے صرف ایک جملہ نکلا، اللہ اگر میری سانس ختم ہو جائے تو اسے شکر کی سانس بنا دینا، شکایت کی نہیں۔ واپسی پر جہاز میں ناز کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، نیچے زمین کے نقشے دھندلا رہے تھے۔ احمد نے پوچھا، آنٹی کیا سوچ رہی ہیں؟ ناز نے دھیرے سے کہا، سوچ رہی ہوں جو سفر شکر سے شروع ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تم دونوں میری دعا ہو، میری اولاد نہیں مگر میری بخشش کا وسیلہ ضرور ہو۔ جہاز کی روشنی مدھم ہوئی اور ناز نے آنکھیں بند کر لیں، چہرے پر وہی سکون جو صرف عبادت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ عمرہ سے واپسی کے بعد ناز کی زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی تھی۔ لاہور کی ہوا بھی اب پہلے جیسی نہیں لگتی تھی۔ ہاسٹل کی دیواروں سے خوشبو آتی، صحن میں بچوں کی ہنسی گونجتی اور لائبریری کے دروازے پر لکھا ہوا نام آنٹی ناز لائبریری اب شہر بھر میں پہچان بن چکا تھا۔
مگر اس روشنی کے پیچھے ناز کے دل میں ایک خاموش احساس پنپنے لگا تھا، ایک احساس کہ اب اس کا سفر مکمل ہونے والا ہے۔ ایک صبح احمد نے دیکھا کہ ناز لائبریری کے کونے میں بیٹھی ہے، ہاتھ میں قلم اور سامنے سفید کاغذ۔ آنٹی کیا لکھ رہی ہیں؟ ناز نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس ایک تحفہ، وقت آنے پر پڑھ لینا۔ احمد نے اصرار کیا مگر اس نے کہا، ابھی نہیں، دعا کرو کہ جب پڑھو تو دل میں سکون اترے، دکھ نہیں۔ اس دن کے بعد ناز کی طبیعت دوبارہ کمزور ہونے لگی، چلنے میں دقت، کھانسی اور کبھی کبھار سانس رکنے لگتی۔ زویا اکثر رات کو جاگتی رہتی، دوا وقت پر دیتی۔ آنٹی آپ ہسپتال کیوں نہیں جاتی؟ ناز نرمی سے بولی، بیٹی میں اب دوا نہیں، دعا پر زندہ ہوں۔ احمد دل میں گھبراہٹ محسوس کرتا مگر آنٹی کی مسکراہٹ میں ایک ایسی تسلی تھی جو ہر خوف کو کم کر دیتی۔ ایک رات جب سب سو گئے، ناز نے زویا کو آواز دی، بیٹی ایک بات کہنی ہے۔ زویا دوڑی آئی، جی آنٹی۔ اگر کل میں نہ رہوں تو احمد کو بتانا کہ ماں صرف جسم سے نہیں، دعا سے بھی ساتھ رہتی ہے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آنٹی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ناز نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، نہیں بیٹی میں جا رہی ہوں، مگر سکون سے۔ تم دونوں نے میرا خالی دل بھر دیا، اب اللہ کے پاس صرف شکر لے کر جا رہی ہوں، کوئی شکوہ نہیں۔ اگلی صبح فجر کے وقت ناز کے کمرے سے تسبیح کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ احمد دروازے پر آیا، اندر جھانکا تو ناز کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھیں بند، ہاتھوں میں وہی تسبیح تھی جو وہ ہر رات پڑھا کرتی تھی۔ آنٹی، وہ دھیرے سے بولا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ناز سکون سے اپنے خالق کے حضور چلی گئی تھی۔ پورا ہاسٹل جیسے تھم گیا، زویا کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ احمد کے دل پر پہاڑ سا ٹوٹ گیا، میری ماں چلی گئی، اس کے ہونٹوں سے بس یہی جملہ نکلا۔ 3 دن بعد احمد نے وہ لفافہ کھولا جو ناز نے دیا تھا۔ کاغذ پر ناز کی خوبصورت لکھائی تھی، میرے پیارے احمد اور زویا، اگر یہ خط تم پڑھ رہے ہو تو سمجھو کہ میں وہاں پہنچ چکی ہوں جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا، مگر یاد رکھنا میں تم دونوں کے آس پاس ہی ہوں۔ احمد بیٹا، تم میری زندگی کا فخر ہو، تم نے وہ سب کیا جو خون کا رشتہ بھی نہیں کر پاتا۔ میری دعا ہے کہ تم اس لائبریری کو علم اور خدمت کا مرکز بنا دو، یہ تمہاری امانت ہے۔ زویا بیٹی، تم میری سانسوں کی تسکین ہو، میں نے تمہیں بیٹی نہیں اپنی روح کا سکون مانا ہے۔ تم ہمیشہ صبر کو اپنا زیور بنائے رکھنا، اور اگر کبھی دل خالی لگے تو کینال کے کنارے آ جانا، وہاں کی ہوا میں میری دعائیں بسی ہیں۔ تمہاری ناز جو اب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ خط کے نیچے ایک آیت کا مفہوم لکھا تھا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ کبھی تنہا نہیں ہوں گے۔ احمد نے کاغذ سینے سے لگا لیا، آنٹی آپ گئی نہیں، آپ تو ہر کتاب کے صفحے میں، ہر دعا کے لفظ میں زندہ ہیں۔ 40ویں کے دن لائبریری میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی، شہر بھر کے لوگ آئے، طلباء، اساتذہ اور محلے کی عورتیں جنہیں ناز نے کبھی مفت پڑھایا تھا۔ احمد نے تقریر میں کہا، یہ لائبریری صرف کتابوں کا گھر نہیں، یہ محبت کی یادگار ہے۔ آنٹی ناز نے ہمیں سکھایا کہ ماں ہونا صرف جنم دینا نہیں بلکہ کسی کے دل میں زندگی جگانا ہے۔ زویا نے روحانسی آواز میں کہا، میں نے اپنی ماں کو دوبارہ پایا تھا اور اب ان کی ہر دعا کو اپنی سانس میں محسوس کرتی ہوں۔ تقریب کے بعد احمد نے لائبریری کے دروازے پر ایک نئی تختی لگوائی، آنٹی ناز میموریل لائبریری، جہاں علم، محبت اور دعائیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ رات کو جب سب جا چکے، احمد چھت پر گیا۔ کینال کے پار روشنیوں کی جھلکیاں چمک رہی تھیں، ہوا میں وہی خوشبو تھی جو ناز کے ہاتھوں کی چائے میں آتی تھی۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا، آنٹی آپ نے سکھایا کہ دعا اور محبت کبھی نہیں مرتی، اب آپ بھی میرے دل میں سانس لے رہی ہیں۔ نیچے لائبریری کے دروازے سے ہلکی سی ہوا گزری اور وہ تختی مدھم روشنی میں چمکنے لگی۔ جہاں محبت خالص ہو وہاں جدائی کا وجود نہیں رہتا۔ اسی لمحے احمد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس کی آنکھوں میں ایک یقین کہ ناز اب بھی وہی ہے۔
ہاسٹل کی خاموشی میں، کینال کی ہوا میں اور ان سب دلوں میں جنہیں اس نے چھو لیا تھا۔